سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی بالقرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اس نشست کے اندر خود بخود تصور کے پہلوؤں پر کچھ گفتگو کرنے کو دل کرتا ہے. بزرگان دین کی باتیں کی جائیں، اپنی اصلاح کی جائے ان کی روشنی میں، اور اپنا موازنہ کیا جائے کہ ہم صحیح سمت پہ ہیں یا نہیں، صحیح راستے پہ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. شاید یہ باتیں یہ مضمون ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں، لیکن کیونکہ ایک سالک مریض ہوتا ہے اور مریض کے لیے ہر وقت تازہ ہوا کی جھونکوں کی ضرورت ہوتی ہے. شاید 10 سال کے اسپتال میں پڑا رہے تو اس نے یہی کہنا ہے کھڑکی کھول دو تازی تو ہوا آ جائے. تو سالک ہمیشہ ہی مریض ہے بیچارہ، ہر وقت اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے تازی ہوا کی، تو اچھی بات ہے. پتہ نہیں آپ کو ضرورت ہے یا نہیں، مجھے تو ہے. تو اس لیے اللہ پاک کچھ نہ کچھ پرانی باتیں صحیح، لیکن آدمی تازے ہو جاتے ہیں ان باتوں کے ساتھ. آپ کو دل کرتا ہے یہاں آ کے کوئی باتیں سنیں تصور کی، باقی تو پورا ہفتہ کھڑک ہوتی رہتی ہے آدمی کی ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ یہاں کچھ نرمی سے چلنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نرم جھک کے چلتے ہیں یہاں. تو اس جو ذہن میں ایک نقطہ ہے میرے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ عاجز کا تجزیہ ہے اور تصور کی زندگی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، عملہ نے بھی اور پڑھنے کی صورت میں بھی، صحبت کی صورت میں بھی، کہ مشائخ کرام کے ہاں اپنے سالکین کہتے ہیں مریدین کو نا، ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، بہت زیادہ. چاہے آج کا کوئی شیخ ہو یا کوئی پچھلے زمانے کا شیخ ہو یا 1400 سال پرانا شیخ ہو، لیکن اس کی انداز تو وہی چل رہا ہے، چلنا چاہیے. اسلام کا انداز نہیں بدلا. یہ انداز چلا تھا جو سب سے پہلا شیخ آیا تھا زمانے میں، اور سب سے پہلے مرید جو آئے تھے. سب سے پہلے شیخ کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین اور پہلے مرید کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. یہ نئی بات تو ہے ہی نہیں. پیری مرید تو بہت پہلے کی چل رہی ہے کام.
کسی بھی انبیاء کے اتنے صحابہ نہیں آئے، اتنے صحابہ نہیں تھے، صحابی تو نہیں تھے کسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر صحابی تھے آپ دیکھیں، کیونکہ اصلاح چلنی تھی قیامت تک. ایسے مرید نہیں بنائے، اتنا کامل شیخ آیا زمانے کے اندر کہ اس نے قیامت تک کامل شیخ پیدا کرنے تھے. تو اصول سارے وہی ہیں، کوئی نیا اصول نہیں ہے. جو کامل شیخ ہوتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں اور شرم و حیا رکھتے ہیں کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، میرا مرید بنا ہے، تو فکر لے کے رہیں کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کی صلاح کی جائے. سختی بھی کرتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں. کیونکہ ان پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا نبی ذاک المومنات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بھیج رہا ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو حساب پوچھے گا کہ میں نے بھیجے تھے یہ آدمی، کیسے آ سکتے ہیں الیاس صاحب، کیسے میرے پاس آ گئے؟ نہ میرے کوئی تعلق تھا، نہ پوچھتا، مسجد پڑھتے تھے، رحمان مسجد میں ہمارے الیاس بڑے عجیب قسم کے آدمی، یہ بات کسی سے کرتے ہی نہیں تھے، مست رہتے تھے. ویسے بھی آدھے پاگل ہیں بیچارے، لوگ کہتے ہیں بات نہیں کرتے کہ اپنے موڈ میں رہتے تھے. ویسے مثال دے رہا ہوں، سامنے بیٹھے بہت پیارے دوست ہیں ہمارے. تو یہ پورے اتنے زمانے کے ان کا ریکارڈ کیسے بدلا کہ نہ صرف ان سے بات کرنا شروع کری بلکہ محبت بڑھتی چلی گئی. محبت اتنی بڑی کہ اتنے سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں کوئی ذکر چھوڑا. کمال ہے استقامت کی، الحمدللہ، بولے الحمدللہ، اللہ کی دین ہے. کیا جب کتاب کھلے گی استقامت کی، اللہ تعالیٰ لوگوں جب کھڑا کرے گا تو کیا مقام ہوگا ان لوگوں کو. خدا کی قسم سوچے استقامت کو نہیں چھوڑیں. میں یہاں تک دیکھتا ہوں کہ کام پہ ساری دنیا کام کرتی ہے، لیکن یہ شخص کام پر بھی جاتا ہے پتہ نہیں کیا حساب کرتا ہے، پھر بھی بیٹھ کر ہی کام پر گیا ہمیشہ. مجھے نہیں پتا ان کا کام چھوٹا ہے یا لگا ہوا ہے. ان سے پوچھتا ہوں کام آج کا ہے یا نہیں ہے، کتنی آج تو چھوٹا ہے. مجھے یہ پتا کہ کام چھوڑ دیا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. دل کر آج ویسی بات ان کی تفصیلی کی نظر تعریف بھی کرنی چاہیے. جو اچھا آدمی اچھا اسٹوڈنٹ کی بھی تعریف تو کرنی چاہیے نا آدمی. ہے تو آپ ساری اچھے الحمدللہ. تو مثال یہ دے رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں انسان کی طرف، تو یہ بالکل کوئی میرا تعلق نہیں، سے کوئی حساب نہیں. نہ یہ مجھے پسند کرتے تھے، میں تو پسند کرتا تھا، بس میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے نماز میں. کوئی گفتگو نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی. بس ایک دن ویسے مغرب کوئی بات کی، میں نے بات کی، بس وہاں سے محبت شروع ہوئی اور یہ ایسے چپک گئے میرے ساتھ کہ چپکے وجہ کہ یہ دو انسانوں میں یہ جو محبت ہوتی ہے نا خالص اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوتی ہے. انسان نہیں کر سکتا. انسانوں کی جو محبت ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. جب انسانوں کی دوستی ہوتی ہے نا، ہم نے ٹوٹتے دیکھا ہے. بھائی وال کہتے ہیں نا، بھائی چارہ پتہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھائی وال. پیسوں ہو، کاروبار کی ہو، 10-10 سال چلتا ہے، 15-15 سال چلتے ہیں، آپس میں رشتے بھی رہتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے نام پہ جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے بعد بھی نہیں ٹوٹے گی. توڑ نہیں سکتا. کوئی ادھر نہ جایا کر، یہ فضول ہے. کہا ہوگا بہت سے لوگ یار نہیں فضول آدمی نہیں جایا کر، یہ کیا تو پتہ ہے، دیکھا کتنے حرکتیں کی ہیں، ان کو تو نکال دی ہے. یہ سنتے ہیں یہاں سے پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی لالچ ہے ہی نہیں. باپ بھی کہہ رہا تو تھے کیوں جانا، ماں بھی کہہ رہی مت جایا کر، فلانا کہہ کر. لیکن کیونکہ اللہ نے انجیکشن لگا دیا ہے محبت کا تو اگنور نہیں کرتا. اس نے کہا میں تو جانے ہی جانے کچھ بھی ہو پھر پہنچ جاتا ہے. آپ اپنی کیفیت آپ کو دیکھیں، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت، وہ جوڑ ہی نہیں سکتا ہے نا. تو شیخ جو ہے وہ مریدوں کی بھی قدر کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے بھیجے آدمی، تو پھر ان کی تربیت کو دھیان دیتے ہیں. تو مشائخ جو تربیت کا سٹائل جن کا ہے، مسجد تو وہی نہیں دیتے ہیں، کبھی نہیں چلے گا. مسجد میں تو چلتا ہی نہیں. مسجد میں خانقاہ میں کیا فرق ہے پڑا؟ میں آپ کو جہاں شیخ کامل جائے گا، چاہے وہ کو ہمالیہ پہ چلے جائے، وہاں خانقاہ بنی جائے گی.
بے شک 10,000 مسجدیں وہاں ہونا، اگر کوئی شیخ کام چلا گیا نا تو وہاں خان کا بننی ہے. مجھے کون یہ جانتا تھا بھائی، آج مجھے آپ بتا دیں کہ مسجد بنا کے دکھائے. وقت لگتا ہے مسجد بنانے، مزدوری لو، یہ لو، فلاں لو، پھر پیسہ جمع کرو، پھر چندے بناؤ، پھر کاپیاں بناؤ، پھر جو خانہ مسجدوں میں جاؤ. لیکن خان کا کمال کیا ہے؟ حضرت اجازت کہہ رہے ہیں تم نے ذکر کرانا ہے. اللہ اکبر. چند ہی دن میں کمرے میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم عجیب. اب میں سوچتا ہوں عجیب معاملہ ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کوشش کے آدمی آیا، کہتے ہیں کہ وہ مکان خالی پڑا ہے تو آپ ذکر کرا رہے ہیں. مگر ذکر نہیں، وہ خانقاہ ہی بنے گی. نہ کوئی اجازت، نہ کوئی مسجد کی اجازت، نہ کوئی لینا. پتنے میں خیر 8-10 سال تک دن رات ذکر ہوا ہے. بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوئے ہیں وہاں پہ، بڑی بڑی ہماری رمضان کے اندر جناب اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، اعتکاف ہوا ہے. یہ لوگ آئے آتے تھے، یہاں سے جاتے تھے، کوئی اجازت نہیں، کسی کی شکایت نہیں، کوئی دیکھنے نہیں ہے اس کو. کوئی ہے سوچ سکتے کیوں کہ اللہ والے نے کہا تھا خانقاہ بننی ہے. میں نے ایک آدمی پہنچا ہے کہ وہ مسجد میں کام نہیں ہو سکتا، وہ خانقاہ میں ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیں ذکر تو آپ مجھ سے لے لیں، کسی مسجد میں لے لیں، آپ ذکر میں دے دوں، آپ ذکر سیکھ لیں. اچھا میں ذکر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بٹھا کے سائڈ پہ ذکر دیتا ہوں. کہ یہ انف ہو گیا بات ذکر دینا؟ نہیں. اللہ والوں کے پاس ذکر کے لیے نہیں جاتے، نہ ہی ذکر سے کام بنتا ہے اور نہ ہی ذکر سے اللہ ملتا ہے. نہیں وہاں تو بھی کافی تھی مسجد، آپ کو رہا ذکر دیا بندہ چلا گیا، فوجی ذاکر ہو گیا، صوفی ہو گیا، ترقی میں شروع ہو گئی. سالک کے لیے یہ ہے اصل چیز کہ اس کی تربیت چاہیے. اس کو آدمی جانور ہوتا ہے بغیر تربیت کے. جانور، اس کو قرآن نے کہا کہ جانور سے بدتر ہوتا ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے صحابی تھے، آپ یہ دیکھیں، آپ تو تربیت ہوئی تھی سب صحابی کی آپ کی صحبت شریفہ کے اندر. تو یہ تربیت کے لیے خانقاہ ضروری ہے، وہ اڈا اس کا. اس لیے خانقاہ بنتی ہے کہ وہاں آئیں اور وہاں کے آداب بالکل مختلف ہیں، وہاں کا کام بھی مختلف ہے. وہاں تو کھانے پینے بتایا جاتا ہے، وہاں تو لنگر کے بھی آداب دیے جاتے ہیں. بغیر تربیت لوگوں والوں کو تو لنگر چلانے ہی نہیں آتا. اپنے پیٹ بھرے بھوکے بیٹھے تو بیٹھے، بھول گئے تھے جی. یہ تربیت نہیں ہے نا، ذکر ہے، تربیت نہیں. تو خانقاہ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے مختلف ہوتی ہیں اس سے کہ وہاں تربیت کی جاتی ہے سالک کی. تب تک سالک خانقاہ کے اندر وقت نہیں گزارے گا وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، ذکر سے کام نہیں بنتا ہے. آپ تصور کر کے دیکھ لیں، ایک مرید وہ جو خانقاہ کے اندر اس نے وقت گزارا ہے اپنا، ایک وہ جو دوسری طرف ہے لیکن ذکر بہت کرتا ہے، وہ اس کے مقابلے نہیں کر سکتا. اس کے ادب، اس کے احترام، اس کے بات، اس کے چیز، اس کا ادب شیخ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ڈفرینٹ ہوگا. حضرت کا مجھے خط یاد ہے، شروع میں حضرت سے ملا، اس کے بعد صحبت 3 میں آیا، حضرت نے پیچھے ہی خط لکھا کہ احتیاط کرنا کہ تمہاری میرے ساتھ صحبت بہت کم ہے، خانقاہ کم رہے ہو تم، تو خدشہ نہ ہو، اس لیے میرا تصرف تمہارے پیچھے ہے، ہر وقت تمہارے پیچھے، اور ہر وقت تم مجھے خطوط لکھ کے اپنے احوال بتاتے رہنا. کتنی بڑی بات تھی. ہمیں بتایا اس وقت دے دیے، اجازت دے دی، سب کچھ دے دی، لیکن کیا کہ تربیت نہیں ہے تیری. ابھی خانقاہ میں تم نے وقت نہیں گزارا ہے، ابھی خطرناک تو آدمی ہے، بہت خطرناک ہے. اس کے لیے تو چاہیے کہ ہر وقت تجھے اپنے شیخ سے کانٹیکٹ کر کے احوال پیش کرتا رہے، اپنے بتاتا رہے خطوط کے ذریعے. بھائی تو بہت سخت صورت ہے. تو میں عرض کرتا کہ مشائخ کرام نے جو سب سے زیادہ ہر جو تربیت دی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو زور دی ہے اپنے مریدین پہ دیتا ہے، وہ دیا جاتا رہے گا ہمیشہ. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر نہیں ہے، کچھ اور چیز نہیں ہے. ایک چیز ہے، اگر وہ چیز اتنی نازک ہے کہ اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا اللہ کے راستے میں.
اور وہ ہے اعتقاد شیخ. کیا ہے؟ رٹاتے ہیں یہ سب. ہر مجلس کے اندر ایک شیخ جو ہوگا اپنی جو سخت تربیت کرے گا سختی کے ساتھ. کس چیز کی کرے گا؟ اعتقاد شیخ، ضابطۂ شیخ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر رابطہ شیخ انسان کا کمزور ہوتا ہے تو اس کا فیض بھی کمزور ہوتا ہے. جس قدر اپنے شیخ سے انسان رابطہ مضبوط رکھے گا تو فیوز برکات بھی اس کے مضبوط ہوں گے جو اس کو پہنچے گا. یہ اصول بتا رہا ہوں آپ کو مشاہدہ کرا. اور یہ اتنا نازک ہے مریدین کو سمجھانا اور بتانا کہ شیطان اس میں بہت سے مریدین کو پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے یہ مرید، یہ تو شیخ جو ہے نا یہ آدمی پھنسا رہا ہے ہمیں یہ چکر دے رہا ہے ہمیں، کہہ رہا ہے بس میرے پیچھے لگ جاؤ، میرے سے محبت کرو، میرے سے اعتقاد رکھو، میرے سے یہ کرو. بہت نازک ہے یہ رشتہ اور ہے سارا معاملہ اسی پر. اس میں صرف وہ آدمی نہیں بہکتا، وہ شخص نہیں بہکتا، وہ مرید نہیں بہکتا، شیطان کے چکر میں نہیں آتا جو سچے اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے. کبھی اس پہ شیطان کا وسوسہ نہیں چلے گا. جو ہوں گے نا کچے تو وہ ایک دم کہیں گے دیکھو جی پیر صاحب تو سانو چکر دے رہے ہیں، پکا اپنے شیخ کے پیچھے لگو، بس اسی پہ سوچو، ادھر نہ سنو، یہ نہ سمجھو، اس کسی کی مجلس میں نہ جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ. اور لوگ بھی پھر شکایت کرتے ہیں آپ کے مریدین تو جی ہماری مجلس میں آتے نہیں ہیں، آپ اپنا بہت بڑا سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تصوف والے لوگ ہیں. یقیناً ایک شیخ اپنے مریدوں کو منع کرتا ہے مجالس سے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کی تربیت میں نہیں کرنی ہے. ہر مجلس جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتی اس کو. یہاں بھی بہت بڑا نقطہ ہے جو اصل اور نقل جو مریدین ہوتے ہیں ان کے درمیان چلتا ہے. جو صادق ہوگا وہ تو کہے گا بالکل میرا شیخ صادق ہے، سچ کیا ہے. اور جو کمزور ہوگا جس کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہوگا وہ بہک سکتا ہے یہ ہمیں کیوں وہاں سے روکا جا رہا ہے، اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے نا جی، اس جگہ سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، قرآن حدیث کا درس چل رہا ہے دیکھیں یہ منع کر رہے ہیں ہمیں. دیکھا آپ نے فرق. لیکن جو پکا ہوگا مرید، کون سا مرید جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی شیخ کے پاس جاؤ اور اس سے تم سبق سیکھو اور اللہ کو پاؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے اس پہ شیطان کا یہ وار نہیں چلتا. اور اس طریقے سے بہت سے لوگ جو بیچارے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لیکن شیخ اس چیز سے نہیں پیچھے ہٹتا، اس نے تو سمجھانی ہے یہ بات. اس کو پتا ہے کہ فائدہ مرید کیا ہوگا، جو جاتا ہے جائے، اس کو اس تعلق نہیں ہوتا کہ اس بات سے وہ کہتا ہے لو جی تو یہ ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے. اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، اس سے پہلے لمحے میں جان چھوٹ جاتی ہے کہ بھائی چلو وہ تو فارغ ہے. چاہیے تمہیں ایسا آدمی چاہیے، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہو، محنت کرے آدمی تو کچھ پھل بھی ملے آخرت کے اندر کہ بھائی یہ آدمی تیار کیا تھا الحمدللہ ویسے کچھ کمایا. تو کس چیز کا زور دیا جاتا ہے سب سے زیادہ؟ اعتقاد شیخ کے ساتھ. بھائی اعتقاد ہوگا تو اگلی بات آئے گی، وہ کیا ہے؟ محبت. کیوں محبت آ ہی نہیں سکتی آپ کو، اس سے اعتقاد نہیں ہوگا اس کے ساتھ. یاد رکھ، اعتقاد اندر آپ کا کمزور ہے تو محبت کا آپ کہیں نہ کہیں نکل جائے گی کہ بکواس کر اس کو محبت نہیں ہے. اور ظاہر ہو جاتی چیز ایسی نہیں بات ہے، وہ آدمی ظاہر ہو جاتا ہے. جس کے اعتقاد پکا ہوگا اس کی محبت بھی پکی ہوتی ہے. اور جس کی محبت پکی ہوگی اس کی اطاعت بھی پکی ہوتی ہے. کہتے ہیں شیخ جو کہتا ہے عمل کرو، شیخ جو کہتا ہے کون کتنے لوگ کرتے ہیں مجھے بتائیں. اگر ایک خانقاہ میں 100 کے قریب مریدین ہے تو مجھے بتائیں کتنے % لوگ عمل کریں گے اس پہ. کیوں؟ اطاعت میں کمزور ہوتے ہیں. وجہ محبت میں کمزور ہے، وجہ اعتقاد میں کمزور ہے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں آپ راز کل کیسا. اگر اعتقاد پکا ہوتا تو محبت ہوتی،
بے انتہا محبت ہوتی ہے، فنائیت کرنے والی محبت ہوتی ہے. جہاں محبت پکی ہوتی ہے وہاں اطاعت زبردست ہوتی ہے، وہاں تو اطاعت اندھادھن ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کیا کریے، شیخ بس شیخ کا حکم ہے ختم، یقیناً اس میرا فائدہ ہوگا. مائنڈ کے طور پہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو تصور کی بات بتا رہا ہوں. اس پہ دو ہیں جو فتوے دینے والے فتوے دیں کچھ دیں، لیکن وہ اندھا دھن چلتا ہے اس معاملے کے اندر. احمد شیخ یہ کس سے تم نے کہاں سن لیا بھائی یہ کیا ہوا، کمال کرتے یہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ ایسا. تو اس کا جواب آئے گا نہیں میرے شیخ نہیں بتایا. وہ کیا کہے گا؟ بالکل نہیں کو بتائے گا یہ میرے شیخ کا حکم ہے، اور تمہارا شیخ بڑا ہے، یہ بڑا ہے. اللہ اکبر کہ جی میرا شیخ بڑا ہے، مجھے اعتقاد ہے، مجھے راستے پر لے کے جا رہا ہے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لوگوں کو. مجھے آپ بتائیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اطاعت وہ صحیح کام نہیں کر رہا، شیخ کہہ رہا ہے جی کیا کرو، فلاں کیا کرو، تم اتنا ذکر کرنا ہے تو فلاں ذکر کرنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک اس میں محبت نہیں ہوگی. اور محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی جس میں اعتقاد نہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ اعتقاد ہوگا تو محبت آئے گی، محبت آئے گی تو اطاعت آئے گی. جہاں اطاعت آئے گی وہ اللہ درجے کا ادب آئے گا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی پیاری باتیں بڑی آٹومیٹک ہو رہی ہیں ساری باتیں. وہ کتاب پڑھ کے تو نہیں ہے، ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالا تو میں شروع ہو میرے سبق پکے ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم کیا زور لگاتے ہیں، دیکھو جی ادبی کوئی نہیں، یہ جی دیکھو بات ہی نہیں سنتا، یہ تو جی اتنا کہتے ہیں تو عمل ہی نہیں کر رہا. لیکن سسٹم یہی ہے، مین چیز یہ ہے کہ اس کا اعتقاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے. اطاعت نہیں تو ادب کہاں سے ہے؟ مکے میں بیٹھا ہو یا مدینے میں بیٹھا ہو، 100 سال بیٹھا ہو، ذکر کراتا ہو یا کرتا ہو، اعتقاد کمزور ہے تو ادب نہیں ہے، بدتمیزی کرے گا، تحریر میں بدتمیزی کرے گا، لکھنے میں بدتمیزی کرے گا، بولنے میں بدتمیزی کرے گا، مسافر میں بدتمیزی کرے گا، کہیں نہ ہر وقت اس کی بدتمیزی جھلکیں. جی معافی کر دیں، میں تو آپ بڑی غلطی، ہر وقت اس کا یہی کام رہے گا. اعتقاد پکا نہیں. وہ ایسے انسان بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اور جن کے اعتقاد پکے ہوں. اچھا تصویر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی عبادات کتنی ہیں. یہاں بات ایک عجیب کر رہا ہوں آپ سے کہ بھئی ذکر کتنا کرتا ہے، فلاں اتنا کرتا ہے. ہمارے یہاں یہ کسوٹی ہے، یہ ساری رات ذکر کرتا رہتا ہے، یہ ساری رات تہجد پڑھتے رہتا ہے، یہ جی ہم نہیں کرتا ہے تو ماشاءاللہ یہ کرتے رہتا ہے. خانقاہوں میں یہ نہیں چلتا. خانقاہوں میں چلتا ہے کہ محبت کتنی کرتا ہے. سبحان اللہ. اعتقاد اس کا کتنا ہے اپنے شیخ سے. اللہ عجیب پیمانہ ہے. یہاں ترقی اس طرف چلتی ہے ترقی. جان مال سب کچھ قربان ہوتا ہے اس کو اپنے شیخ پر. الحمدللہ. اور کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی کتاب پڑھ کے ضرورت نہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے تو آپ بھی کریں فلاں. نہیں. جہاں اس نے ایک پہلی چیز اس کے اندر آ گئی کہ میں نے اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے، میں نے اپنے اللہ کو پانا ہے. جب یہ خیال آ گیا اللہ کو، اور پکا یہ خیال آ گیا اس کے دل میں کرنا ہے، اور وہ بس دیوانہ ہو گیا کہ میں نے اپنے اللہ کو پانا ہے، اللہ کی خواہش مکمل سادگی کے اس خواہش کے اندر، تو سیدھا بھاگے گا اللہ تعالیٰ سے کسی شیخ سے ملا دے گا. جیسے ہی بھاگے گا اس میں ساری کیفیات اترنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو قسم کھا کر سکتا ہوں کہ میں نے صرف ایک ہی خواہش کی تھی، اندھیروں میں بھی روشنی میں اکیلا ہوتا تھا، رو رو کے اللہ سے کہتا اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دے، میں تجھے چاہوں گا، میں تجھے پاؤں گا. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، مجھے کچھ تصور کا نہیں پتہ تھا، مجھے کوئی اصول نہیں آتے تھے، مجھے کوئی نہیں پتا ادب شیخ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز تھی، کیا؟ اللہ کی محبت کو پانا چاہتا تھا. تو دوسرا سٹیپ میرے ساتھ کیا ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں مجھے شیخ ملا دیا. ہفتہ بھی نہیں گزرا ہو، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہو. پاسپورٹ شارٹ وہ کچھ نہیں تھا میرے پاس، نیشنل یونیورسٹی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. عجیب بات دیکھیں، جب اللہ کی محبت کو میں نے پکارا، مجھے چاہیے محبت، تو اللہ نے کہا یہاں تیرے اسٹینڈرڈ کا کوئی پیر نہیں ہے. اس زمانے میں پیر آتے تھے، یہ کافی قسم کے پیر آتے تھے، ابھی بھی بیٹھے ہیں سارے. تیرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، میں خود انتخاب کر کے دیتا ہوں.
میں کہا جی میرے پاس تو کوئی ویزا شیزا کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ ہوا، بتا رہا ہوں آپ کو سچی محبت اللہ سے کرنے والے کیسے ہو جاتے ہیں. پاسپورٹ لے جا، پاکستانی پاسپورٹ جا کے پیش کر دے کہ جی مجھے ویزا لگا، میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو صرف ویزا نہیں لگے گا، تیری نیچرلٹی بھی بنے گی. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. عجیب ہے آپ کا شعر. میں بیٹھا ہوں یاد ہے، بہت طوفانی رات تھی، وہ بہت طوفان چل رہا تھا، سردیوں کی رات تھی. تو میں چلا ایک کہاں جا رہے ہیں، میں کہا میں کرائیڈن ہے کچھ جگہ، وہاں پہ ہوم آفس ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. کہتے جی میں جانتا ہوں تھوڑا، میں آپ کے ساتھ چلوں. میں کہا یار بڑی شکریہ، چلو میرے ساتھ. تو ہم جو گئے جناب پیکڈی اسٹیشن ٹرین پہ، اس رات کا وقت تھا، ہم بیٹھے، بہت طوفان تھا اس وقت، سردیوں کے زمانے تھے، ہوا چل رہی تھی. میں کہا گاڑی واپس میں تو رک بھی گئی تھی، ہمیں بسوں پہ آنا پڑا تھا. بیٹھ کے بولا ہم چل رہے ہیں جناب. میں تو طوفان، ہمیں پتہ نہیں کہاں کرائیڈن نے کدھر پہنچنا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کرائیڈن میں خانقاہ بنے گی. مجھے کیا پتا تھا. تو ہم وہاں پر صبح پہنچ گئے 9 بجے، ناشتہ کچھ بھوکا، وہاں جا کے بیٹھے، وہ کھڑکیاں سے بنی ہوئی تھی، مجھے آج وہ یاد ہے. ہر آدمی اپنے اپنے جا کے ویزے کے جیسے لوگ کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا نا کیا ہوتا ہے. عجیب سٹوری سنا رہا آپ کو میں. تو اس نے سب جا رہے تھے، میں اپنا پاسپورٹ لے کے جناب، پاکستانی پاسپورٹ. تو میں کھڑکی پہ، تو کیا بات ہے، میں کہ میرے پاسپورٹ ہے، ویزا لگا دیں. اس نے میری شکل دیکھی، میں تو اسٹوڈنٹ تھا. کہتا تیرا ویزا ختم ہوا ہے. کیسا ویزا؟ تجھے تو نکلنا چاہیے اس ملک. ویزا کہاں لگا؟ میں تو عمرہ کرنے جانا ہے، ویزا میں تو اس ملک میں رہنا ہے، میں تو ابھی نہیں چاہ رہا ہے. اس میں اپلائی کیا میں نے. اس نے میری شکل دیکھی. اب کیا ہوا؟ یہ سارے نظام کون چلاتا ہے؟ اونچا بولے اللہ. یہ بات ہے، کون چلاتا ہے؟ اللہ. تو اس کی ضرورت کیا تھی میرے پاسپورٹ نہ پکڑتی؟ کیوں؟ میں تو اپنے شیخ سے ملنے جا رہا تھا. بولے سبحان اللہ. یہ ہے شیخ کا پانا. ایسے شیخ سے اعتقاد نہ ہو، محبت نہ ہو، مجھے بتائیں شیخ ایسا ملے. اور آپ سب کو ایسے ہی ملا ہو، حقیقت ڈرامے سب آپ کے ایسے ہی. تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا، اتنی بات کی میں نے. مجھے کہتی ویٹ، ہم کمنگ ود 5 منٹس. میرا اس نے پکڑا، اندر چلے گی باس کے پاس. مجھے آوازیں آ رہی ہیں، کہتی اس پہ ویزا لگا پرماننٹ. تو پاگل ہو گئی ہے، دماغ تیرا صحیح ہے؟ پاکستانی پاسپورٹ کہتے لگاؤ. اندر جناب بحث چل رہی ہے، میں کھڑا ہوں. 10-15 منٹ بحث ہونے کے بعد پسینے پسینے عورت اس نے ٹھپا لگا کہتے ہے یور پاسپورٹ. شکر ہے مولا تیرا ہی بڑا شکریہ. سبحان اللہ. پاسپورٹ جیب میں ڈالا، الحمدللہ. باقاعدہ صرف یہی نہیں، شیخ نہیں مل رہا تھا، اس ملک کی نیشنلٹی بھی مل رہی تھی. وہ ابھی تک پڑا ہے میرا پاسپورٹ. ٹھپا لگا. میں کہیں یہ بکواس تو نہیں کر رہی کہ لگا بھی ہے اس میں، مورشو دیکھو تو صحیح. اتنا مجھے شوق بھی نہیں تھا ان چیزوں. بس میں پاسپورٹ پکڑا، تھروں واپس. بہت طوفان تھا. جا کے میں سب سے پہلے پیسے گنے، کتنے پیسے میرے پاس. اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، پیسے کہاں آتے تھے ہمارے پاس. سائٹ کام ادھر ادھر کر لیتے، پورے ٹکٹ کے پیسے نکل آ گئے. سبحان اللہ. کھانے پینے کو کوئی پیسہ کوئی نہیں سن. اللہ اکبر. میں چلو کسی سے بات کرتے ہیں، ٹکٹ دے. سبحان اللہ. ٹکٹ پکڑا، دوسرے دن میں اللہ اکبر مدینے کے جہاز پہ بیٹھا ہوا تھا. مدینے کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، بالکل الو پاگل. بس پھر وہاں الحمدللہ اللہ سبحانہ انتظام کیا تھا. پہلے مدینے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہوئی کہ یہ ہے تیرا اسٹینڈرڈ، یہاں جاؤ. تو جب آدمی کی خواہش ہو کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں جاتا. نہیں دل نہیں لگ رہا جی، فلان نہیں ہو رہا، ہم تو نہیں آ سکتے جی، ہمیں مل کچھ نہیں رہا، ہم تو پاگل ہو رہے ہیں، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم تو چھوڑ رہے ہیں. یہ کہاں کے ڈرامے چلتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک کوئی. میں سوچتا ہوں یا میں دیوانہ تھا یا کوئی دیوانہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ہم نے تو اس راستے کو پایا بڑی دیوانگی کے ساتھ. وہ شواس غائب ہو جاتے ہیں آدمی کے. شیخ کی صحبت ہے. سبحان اللہ. زبان کبھی نہیں ہلتی اس کے سامنے. اس قدر اعتقاد. اور نہ میں نے پڑھی کوئی بک، تصوف میرا ٹاپک ہی نہیں تھا. میں پسند نہیں کرتا تھا پیری مرید کو، بالکل کبھی نہیں لائک کیا تھا میں نے. ہم اس کے خلاف تھا.
حقیقت بتا رہا ہوں، میں اس کے خلاف تھا، سخت خلاف تھا، مذاق اڑاتا تھا لوگوں کی، تم کیا تماشے لگاتے ہو. جو آدمی ایسا ہو، لیکن جب سچا پیر کے سامنے جب اللہ کو پانے جائے تو اعتقاد اس درجے میں پہنچ جائے کہ جس کی انتہا نہ ہو. جو کچھ ملنا ہے اسی سے ملنا ہے، جانے کی ضرورت ہے. اعتقاد آیا، محبت قبول ہوا، محبت بڑھتی ہے تو پھر اطاعت ایسی آئی. سبحان اللہ. حضرت کے زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا، جان ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو کر کے ہی چھوڑتا تھا. خبردار، حادثے کا مانا بھوکے مر گیا، سب کچھ ہو گیا، زندگی اب تک گزر گئی، کبھی سوچے اس کچھ کا رخ ہی نہیں کیا، کیونکہ میرے شیخ نے کہہ دیا پیسہ نہیں تو نہیں لینا کسی سے. حادثے کا مانا بے شک بھوکا مر جائے. جو حکم دیا حضرت نے اس کو دل و جان سے قبول کیا. دوبارہ تھوڑی ہے حضرت، کبھی دوبارہ کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، یہی نہیں حضرت نے، کیونکہ اعتقاد اونچے درجے کا تھا. اطاعت بھی اونچے درجے کی آئی، الحمدللہ. اطاعت اونچی آئی تو ادب بھی اونچے درجے کا ہے. کہ زندگی بھر میرا ریکارڈ ہے، میں نے حضرت سے کچھ طلب نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کبھی دعا نہیں کرائی، بولا کبھی نہیں، سامنے نہیں آیا، ہاتھ نہیں لگایا. اس قدر درجے کا ادب تھا کہ میں نے کبھی آپ کو چہرے کبھی نہیں دیکھتا تھا. سب سے نالائق، بیوقوف، جاہل تھا. آپ کے جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے مریدین ہیں، اب بھی ہوں، بے انتہا ٹھیک رہا ہوں، کچھ بھی نہیں الحمدللہ. لیکن یہ چیز اللہ نے پتہ ہے مجھے کہاں سے دے دی تھی، کسی کتاب کے بغیر. میں آج بھی سوچتا ہوں اس کی وجہ سے یہ تھی، میں خواہش ہو گئی تھی کہ میں اللہ کو پالوں، چھوڑ دوں سب دنیا ختم کر دوں، اللہ مل جائے مجھے. سکون نہیں تھا زندگی. تو اگر ہمارے ابھی سبق کیا آپ کے لیے، اگر ہمارے میں یہ سب چیز کی کمی ہے، اس کس چیز کی اصل میں کمی ہے؟ نہیں، اعتقاد بھی نہیں ہے اپنے شیخ سے، اور جناب عطا نہیں تو محبت بھی نہیں ہے، محبت نہیں تو ادب بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھنا میری بات. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پانے میں صادق نہیں ہیں، ہمیں کمزوری ہے. ہم حقیقت میں اللہ کو پانے کے لیے صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہے، کہ ہمارے جو اندر یہ خواہش ہے یہ سچی نہیں ہے، اس میں کمی ہے. ورنہ ہو سکتا ہی نہیں کہ جو شیخ اللہ ملا دے اس میں آپ کا اعتقاد نہ ہو. میرا تجربہ تو یہی کہ غلط ایسا ہی ہے، مانے یا نہ مانے، یہ تو آپ کو ہمیں اپنی ویک پوائنٹ سمجھنی پڑے گی، اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اللہ کی تڑپ پیدا کرے، اللہ کو پانی کی تڑپ پیدا کرے. بندہ ہے ہی کچھ نہیں سوائے اللہ کی ذات کی، بس اللہ ہی اللہ ہو. سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ ہو. یہ بھی تھوڑا سا آگے چلتا، اللہ کو اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے گی یا جہنم سے بچ جائیں، نہیں، اللہ کی محبت ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے گی دکانیں مل جائیں گی، اللہ کی محبت آئے گی جنت مل جائے گی، حوریں ملیں گی، فلاں ملے گی، یہ نہیں مطلب. سب جائز ہیں، چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا مقام ہونا چاہیے دیوانگی کا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تیرا ٹھیک ہے معاملہ، لیکن تو ملے گا تو سب مل جائے گا. یہ تو آج عام محبتوں میں یہ ہوتا ہے یار، دنیا کی محبتوں میں یہ جو ساری فلمیں بنتی ہیں، یہ پکچر ہاؤس جو سارے چل رہے ہیں آپ کی، اسی بات پہ چل رہے ہیں کہ تم بس میری محبوب ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. عورت کو کھڑا کہہ رہے جو اس کی طرح پخانہ پیشاب کرتی ہے، گندا منہ سے بدو جس کی آتی ہے، اس پہ مر رہا ہے آدمی. ماں کو چھوڑ رہا ہے، باپ کو چھوڑ رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے عورت کے لیے، جب تو کہہ دیں مانوں گا. تو یہ اتنی گندی محبت کے لیے کرتا ہے. جس کو اللہ کی چاہت پیدا ہو جائے اور اللہ سے محبت کرنے لگے تو وہ جنت دوزخ کا سوچے گا. اللہ کی تجلیات، اللہ کی سبحان اللہ سوچ سکتا ہے. تو کبھی کس میں ہماری چاہت میں کمی ہے، چاہت میں کمی ہے. ورنہ جو سورس ملے اللہ کو پانے کا یہ تو حقیقت ہے. مجنون کی بات سے ہے کہ لیلا کے شہر سے کتا بھی آتا تھا، اس کے پاؤں چومنے لگتا تھا. کیوں؟ کہ بھی لیلا کے شہر سے آئے، اسی میں. اور حقیقت جس سے آپ محبت کریں اس کے شہر سے کوئی چیز آ جائے تو آپ اور سے دیکھیں گے اس کو. بولٹن تو آیا جی، ایک دیوانہ ہے ہمارا، اس کی دکان ہے یہاں کپڑے کی، اس کو عشق ہے اسی طرح. تو جب کوئی جاتا ہے نا اس کے پاس کوئی چیز لینے، وہ کہتے ہیں بولٹن سے آئے، کہتے ہیں دکان پڑی جو چاہے لے جا.
شاید سن بھی رہا ہو، اس کو میں منع کیا حرکت نہ کیا کر، کہتے میں کیا کروں مجبور ہے. وہ لوگ حرام جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں کوئی دیکھنے کو صافی لینے کوئی چیز لینے لنگی لینے جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں بولٹن سے. بولٹن سے ہیں سب شہر سے؟ کہتے کچھ جو ٹھہر تو لے جا، پیسے کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں. نہیں محبت کیسی ہوتی ہے؟ مجھے بس صاحب کے شہر سے کوئی یاد نہیں تو میرا کیا حال ہوگا؟ پتہ ہی بتا دیں. تو بھائی سب سے پہلی چیز جو بتائی جاتی ہے، جو خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کسی کورس سے نہیں آتی، کسی سورس سے نہیں آتی، کسی کتاب سے نہیں آتی، کسی لیکچر سے نہیں آتی. اس طرح تھوڑی ہے کہ جس میں آپ بتا رہا ہوں. اس کی آئے گی سب سے پہلے اللہ کی طرف صادق کریں. اللہ کی طرف صادق ہو جائے گی تو وہ جو سورس ہوگی اس کی، اس سے آپ خود بخود محبت اعتقاد ہو جائے گا. مرزا مسجد جانا کئی مثالیں آپ کو کیا بتاؤں. مرزا مسجد جانا کتنے بڑے نقشبندی شیخ گزرے ہیں الحمدللہ. کنڈی کھڑکی ان کی، باہر نکلے رات کا وقت، اسلام بڑا نورانی چہرہ باہر سے آپ فرمائیں کہ جی میں خضر ہوں. خضر السلام ملتے رہتے ہیں لوگوں کو، آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی ازمائشیں ہوتی ہیں انسان پہ، تو اللہ درجے بلند کرنے ہوتے ہیں انسان کے، دیکھنے کے لیے کہ اس کی میری طلب کتنی ہے. اصل میں جب شیخ سے محبت اعتقاد رکھ رہا ہے وہ اس سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ میری طلب ہے جو کر رہا ہے. جو اس شخص سے جو محبت کر رہا ہے حقیقت میں کیوں کر رہا ہے؟ اس کو میری طلب ہے. مثال کی طرف مثال دیتا ہوں. آپ نے جانا ہے عمرے پہ، ٹھیک ہے نا، اور سعودی عرب کا ایئر لائن میں جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نہیں، تو آپ ٹکٹ لے کے کسی اور جہاز کو دیکھیں گے چاہے کتنا خوبصورت کھڑا ہو؟ نہیں. کیوں؟ کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ سعودی جانا ہے. تو جتنے بھی جہاز کھڑے ہوں گے اس پہ آپ کی نظر نہیں جائے گی، آپ ٹکٹ پکڑے بھاگے کہاں جائیں گے؟ سعودی لائن تک بھاگ رہے ہوں گے، وہی نظر آئے گا آپ کو بالکل صاف. کہتے یہی تو جہاز ہے جو مجھے پہنچا کے وہاں پہنچائے گا. یا پاکستان جانا تو پاکستان والا جہاز نظر آئے گا، انڈیا والا جہاز ہے انڈیا والا جہاز نظر آئے گا، وہی آپ کا مرکز ہوگا، اس کی طرف بھاگیں گے آپ کہ یہ تو میری چیز ہے. اسی طرح جو صادق ہوتا ہے پکا، وہ اپنی شیخ تک بھاگتا ہے کہ یہی تو راستہ جو اللہ تک پہنچائے گا. دیکھیے مثال سنیں نا، آپ کتنے جہاز کھڑے ہوں راستے میں، آپ اس کو دھیان نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے. تو جس کو صادق ہے، جو سچا، جس کو اللہ کو پانا ہے، تو اس سواری کو جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسی طرح بھاگے گا، کسی دیکھے گا ہی نہیں ہوتا. دل نہیں کرے گا دیکھیے کسی اور چیز کو، تو اس کی طلب مل رہی ہے، اس کو وہاں سے اس کی سواری مل رہی ہے پہنچنے کے اندر کی. تو خضر السلام اتنی بڑی ہستی کھڑے، جی فرمائے جی خضر بہت خوشی آپ سے ملاقات ہوئی. کہ ٹھیک ہے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں. میں تو خضر ہوں، چاہیے کچھ؟ کہتے واہ ماشاء اللہ، مجھے افسوس ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میرے شیخ کامل میرے پاس موجود ہے. کیا کہ دروازہ کر سکتا ہے جیسے خضر السلام آ جائیں. اقبال صاحب کے گھر کے آگے واقعی اقبال السلام، میں خضر کو چاہیے؟ کہتے بالکل چاہیے جہاں مجھے پھونک مار دیں، میں مجھے یہ کام کرانا ہے. کہتے اگر اعتقاد ہی ہو تو پھر وہ مزے جانا بنتا ہے، وہ پھر مزے جانا بن جاتا ہے. اعتقاد میں بنایا کتنا مضبوط ہے. ایک اللہ والے کے 11 راتیں کھڑے رہے حضرت خضر السلام. یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے مشائخ نے بتائی. کتنے دن کھڑے رہے؟ 11 دن کھڑے گئے. تو انہوں نے 11 دن تک دروازہ کھولے ہی نہیں کہ کون بزرگ کھڑا ہے میں دروازہ نہیں کھولتا. 11 دن کے بعد دروازہ کھولا تو آگے بڑھے. کہتے آپ نے دروازہ نہیں کھولا؟ کہتے جی ہاں. کہتا آپ تعارف نہ کریں، مجھے آپ سے تعارف ہو چکا ہے، آپ خضر ہیں نا؟ کہتا ہاں میں خضر ہوں. تم دروازے نہیں کھولا میرے لیے؟ کہتے میں اس لیے نہیں کھولا کہ میرے پاس شیخ کامل بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جزاک اللہ، آپ کو تشریف لے جائیں مضبوط. اتنا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی آ جائے اللہ نے جو آدمی مجھے دی ہے یہی بیسٹ سواری ہے میری جو منزل تک مجھے پہنچے گی. یہ نہیں ڈوبنے دے گی مجھے، چاہے دنیا آپ کو کتنا بہکائے، کچھ بھی کرو. یہ جہاز بہت اچھا ہے، نہیں یہ جہاز جا رہے ہیں، میں کس طرح بچ تو میں کہا جا رہا ہے، میں تو جہاں جانا ہے اسی جہاز میں بیٹھوں گا جہاں میں نے پہنچنا ہے. میں تو مبارک ہوں آپ کے سارے جہاز، میں تو بھائی جہاز سے بیٹھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. ایسے ہوگا نا آپ کے ساتھ.
سبحان اللہ، اعتقاد پکا. جہاں اعتقاد ہوگا پھر ادب بڑے درجے کا ہوتا ہے. نہیں بھول گئے شیخ بھوکے تو کھا پی کے بھول گئے. خانقاہوں کے اندر تربیت آدمی کی ہوتی ہے، سب سے زبردست ادب ملتا ہے آپ کو. آپ دیکھیں جو تربیت ہوتی ہے نہیں خانقاہوں میں، ان کی چال میں، ڈھال میں، گفتگو میں، بات میں، ہر چیز میں آپ کو عجب ادب نظر آئے گا، عجب مختلف. بھائی یہ ذکر جو ہے نا، خالی ذکر تھوڑی چلتا ہے. ذکر سے کام بغیر، ذکر سے تو کام ہی چلتا بغیر تربیت کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تربیت سالک کی نہیں کی ہوتی، اس کو ایسی اجازت دے دی جاتی ہے تم وہاں جا کے ذکر کرا دو، تم وہاں فلاں ذکر کرا دو. تو سالک وہ کچے ہوتے ہیں، صرف ذکر کی عبادت دی جاتی ہے، وہ پیر بن جاتا ہے. پیر تو مستن جب بنایا جاتا ہے تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کو. تو تربیت کے بغیر تو ایسا معاملہ ہے جیسے ذکر پہ آدمی فخر نہیں کرنا چاہیے. ذکر کے اور لائن ہے، ذکر اور چیز ہے. جب تک کہ دو ونگز نہیں ملیں گی، تربیت اور ذکر، آدمی کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کبھی نہیں ہوگا. ادب ہو ہی نہیں سکتا. خانقاہ کی بات کرتا ہوں تربیت کی. حضرت عثمان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، بہت زبردست. سعید یہ بھی لکھا ہے کتاب میں رحمۃ اللہ علیہ. اتنے زبردست با ادب مرید تھے، وہ تو زمانہ بڑا اونچا تھا کہ عشق تھا. اور عشق میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دل کرتا ہے میں صحبت لوں ہر وقت. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. اور جب صحبت لینی ہے تو پھر صحبت کے لیے بیٹھنا ہی پڑتا ہے. جب آپ صحبت لیں گے، نہ آلتی پالتی ماریں گے، نہ سانس لیں گے، نہ اوپر دیکھیں گے، نہ نیچے دیکھیں گے، نہ پانی پیئیں گے. اور دل یہ ہے کہ ہر وقت شیخ کے پاس بیٹھ رہا ہے. جس پھر ہوتا یہ ہے کہ کیڑے کاٹیں، کچھ بھی کاٹیں، بچھو کاٹیں. پھر اتنے بڑے جسم پہ دپڑ پڑتے تھے جب میں آتا تھا گھر. میں صحیح بتا رہا ہوں، کیڑے ہوتے تھے کاٹتے تھے، نہیں کھجاتا نہیں تھا. بید بھی ہے یہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. تو یہ ایک سال کے اور ادب ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. اس چیز سے بندہ پہنچ سکے. گفتگو کرے، مسالہ کرے، ہنسے، دانت نکالے. دیکھو آپ نے بعض دفعہ آتے ہیں نا میرے پاس، تو بھی میں ذکر کا نکال دو، ہنس رہے ہیں، آوازیں آتی ہیں ہنسنے کی. اتنا ادب ہے کہ بات کس طرح کریں کیوں ہنسے. اور آدھے ہندوستان کو جا کے خلافت دی ہے انہوں نے. پتہ ہے کیا خلافت ہوں گے، وہ کیا ذکر دیتے ہوں گے. اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے. جیسے جعلی انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ بن جائے آدمی. یہ وہ لوگ ہیں بہت بھی معتبر چیز. اتنی معتبر چیز ہے یہ خانقاہیں اور اللہ والوں کے اڈے. یہ تو بعین اتنی اونچی چیز ہے کہ یہ تو بالکل ویسے جیسے نبی کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا. یہ کوئی معمولی چیز ہے. دانت نکال رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ایسے مذاق کر رہے ہیں جیسے کچھ ہے نہیں. اور کچھ پتہ ہی تھا کس سے بات کر رہے ہیں، کیسے بات ہو رہی ہے. تو ان کو شوق تھا کہ میں اپنے شیخ کے پاس صحبت لوں، ہر وقت لوں، ہر وقت ایک چانس. میں بھی ایک چانس ضائع کرتا تھا. بس اتنا بیٹھے میں نے بیٹھا جو کچھ بھی ہو جائے. تو پھر معمولی بات تو نہیں ہے، بیٹھے 10 گھنٹے اس طرح. جیسے چھوٹا بچہ بیٹھا تھا ہوتا ہی سیدھا. اور یہ اس کو کسی نے کتاب پڑھی ہے بچے نے پتا ہے. بڑے بڑوں کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد یوں کر کے بیٹھتا ذکر میں. اس کو نہیں دیکھا میں نے. پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ شخص، کسی کے روس کے اندر نہیں پتا جانتا. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جو بہت عاشق اور جناب ذاکر و شاکر ہیں، تھوڑے دیر کے بعد پاؤں سے ہو جائیں گے نہیں بیٹھے. ہمارے والد صاحب اس کو دیکھ لیں، پھر اندھیرا کر دے، روشنی کر دے، ایسے ہی بیٹھا رہے گا. پیدنی سے تھوڑی تھوڑی یوں کرتا رہتا ہے. میری ترس بھی دل کرتا ہے میں اس کو تو آرام سے بیٹھ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کو پانے کا ادب. انسان کا ادب نہیں ہے بلکہ کیا ہے اللہ کا. اللہ کی یہ پانے والا شخص ہے. اتنا زبردست ادب ہے اللہ کا اس میں، تہا درجے کا. بھائی وہ آدمی ہل نہیں سکتا. تو ان کو شوق تھا اپنے شیخ سے. وہاں کیا، وہاں تو شیخ کی صحبت یہ کہ نہ اوپر آنکھ اٹھے نہ نظر اٹھے، بس گردن نہ کان کھلے ہیں، بات سن رہے، نہ کوئی خراٹا ہے نہ کچھ. بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، تربیت ہو رہی ہے نا اپنے حضرات سے کہ بھائی صبح کے وقت ہم ذکر کرتے ہیں یا شام کے وقت جب بھی کرتے ہیں تو خراٹے نہ ماریں. چھوٹا بھی ہنستا ہے بچہ. اس کا حل یہ ہے کہ چلو آپ کو نیچرلی ہے یہ عادت، مجبور ہیں آپ، بند نہیں ہوتے، تو آپ کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ جو خراٹوں کی آواز ہے آپ کس میں جا رہی ہے اور یہ ساری دنیا سن رہی ہے. تو مجھے بتائیں آپ کس کی بےزتی کر رہے ہیں؟ اپنے سلسلے کی بےزتی کر رہے ہیں، اپنے شیخ کی بےزتی کر رہے ہیں، اپنے ذکر کی بےزتی کر رہے ہیں.
اور وہ جو ذو اعتقاد لوگ ہیں ان کو ہنسا رہے ہیں کہ دیکھیے ذکر ہوتا پہ ہے ذکر کر رہے ہیں، دیکھو جی منع کیا نا نان کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو وہ شخص جو ایسی حرکت کرے گا جبکہ اس کو کہا ہے بھائی ایسے نہ کرو، تمہیں ہے پیچھے بیٹھ جاؤ جہاں سے تمہاری آواز نہ آئے. لیکن اگر ان کو یہ احساس ہو کہ ہماری وجہ سے سلسلہ بدنام ہو رہا ہے، شیخ بدنام ہو رہا ہے، ذکر کی مجلس سے بدنام ہو رہی ہے، مجھے بتائیں آپ، تو کیا وہ ایسا شخص یہ تربیت کر رہا ہوں، ناراض نہیں کسی سے ہوتا، تو ایسا اس لیے کہ ایک بہت بڑے گناہ سے بچا رہا ہوں، ایسا شخص ذکر کے بعد ثواب لے کے جائے گا یا عذاب لے کر جائے گا؟ آپ خود فیصلہ کریں. جی اور میں نے کہا کہ بھائی آپ پیچھے بیٹھے، نہیں بیٹھنا آ گئی ہے، ہنسی اٹھیے، نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے مرضی تمہاری بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، لے لو جتنا گناہ لینا ہے، جتنا بدنامی کرنی ہے سلسلے. خاطر خود احتیاط ہونی چاہیے کہ ہمارا سلسلہ ہے، مجھ میں یہ کمی ہے تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی اس میں کوئی ایسا آنچ آ جائے، ایسی چیز آ جائے. غلط کہہ رہا ہوں دوستوں، صحیح کہہ رہا ہوں. ہمیں تو اتنا تقدس ہونا چاہیے کہ بھائی ساری دنیا یہ ہوتی ہے، باہر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، اب جس طرح باتیں سن الیاس صاحب یہ ہلکی کے تو نہیں، یہ سب باتیں سنتے ہیں آتے ہیں، اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا امپریشن نہ پڑے اس ذکر کی وجہ سے کہ آج کل ذکر تو ہے ہی بہت نازک چیز، ایک دم لوگ اٹھاتے ہیں اس کو بدنام کر دیتے ہیں. زمانہ ایسا آ گیا، اس کو اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے اس زمانے کے اندر لے کے چلنی ہے، ہم نے اس کی تبلیغ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ہمیں خود ہی بدنام شروع کر دیں گے تو کتنا مشکل ہو جائے گی. لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ساری دنیا میں ہنسیں گے لوگ کہ دیکھیں یہ بیٹھا کھراٹے مار دے. میں نے یہاں سنے ہنستے ہیں لوگ، ساتھ بڑھ کے دیکھو جی اس آدمی کو دیکھو. التجا کیے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آپ کی عادت ہے ٹھیک ہے، پیچھے بہت چلے جائیں تاکہ آواز نہ آئے. نہیں ہم تو آگے بیٹھیں گے، کر لیں کیا کرنا ہے، مجھے بیٹھ جائیں، ہم کیا کر سکتے، آپ کو ادب ہی اتنا ہے. صحیح ہے نہیں تو پیچھے بیٹھیں، آپ جو کریں الحمدللہ گارنٹی دیتا ہوں اگر شیخ کی بات آپ مانیں گے آپ اس سے زیادہ ثواب لے کے لائیں گے جس نیت سے آپ آئے ہیں. دونوں راستے شیخ آپ کو نکال نہیں رہا، آپ کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں گے، آپ کو ڈبل توجہ دوں گا، ڈبل فیض پہنچے گا جو آپ کو آگے سے نہیں پہنچ سکتا. آگے سے بیٹھیں گے نفرت ہوگی، دروازہ بند ہو جائے گا فیض کا، آپ کو آپ کے شیخ بات نہیں مان رہے ہیں. کتنا فرق ہے جب فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں، حضرت کی کتاب میں، فضل قریشی رحمۃ اللہ کی کتاب میں، سارے مشائخ کی کتاب میں دکھا سکتا ہوں. میرے پاس تو خود مجھے جو ہے اس میں دکھا سکتا ہوں. حضرت نے صاف لکھا ہے اپنے شیخ سے ادب اعتقاد رکھو گے تو فیوز و برکات آئیں گے، ورنہ ختم ہو جائیں گے. بیشتر میری گود میں آ کے بیٹھ جائیں آپ، کھراٹنے مارے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ ساری زندگی بیٹھے ذکر کرتے رہے، خوش ہوں گے ہم ذکر کر کے جا رہے ہیں، ملنا کچھ نہیں، عذاب لے کے جا رہے ہیں کہ اپنی شیخ کی بات نہیں مانتے، احترامی نہیں، عزت نہیں. تو حضرت خود تو عثمان دامانی کے پاس بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ. ہوا کیا؟ بیٹھنا دن رات بیٹھنا، اٹھتے ہی نہیں تھے. یہ گردن کی جو ہڈی تھی نا یہ باہر نکل گئی. کیا ہوا؟ باہر نکل گئی تھی. اب میں آپ کو ایک بڑا قیمتی نقطہ بتا رہا ہوں. آپ بتائیں نا شیطان کسی چیز سے بھی سالک کو جو ہے وہ نہیں بہکا سکتا. کمزور ذکر وہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، تہجد کر رہا ہے، وہ تو بہت اونچا ہے نا. لیکن فیل کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ اعتقاد سے فیل. اس لیے مشائخ کرام اس پہ زور دیتے ہیں. آدمی 50 سال کا بھی مرید ہوگا نا اس کو یہی سبق دیں گے، اعتقاد رکھ، اعتقاد. وہ یہ نہیں کہ سمجھے 50 سال سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، 60 سال ہو گئے، نہیں کہیں اعتقاد رکھ، ہار جائے گا. تو ان کے حال یہ تھا، مریدی کا تب یہ تھا. اب اندازہ لگائیں تو کہنے کہ جی میں نے عمرے پہ جانا ہے، اپنے شیخ سے کہا. یہ لکھا ہے کتاب میں، حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں. میں پڑھ نہیں رہا، زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ اپنے مریدین کو، جس میں کون مرید ہیں؟ ہمارے حضرت فضل ایسے ایسے مریدوں کو یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں. بتائیں کیا مقام ہوگا ان نصیحتوں کا. غوث اور کتب جو بیٹھے ہوں سامنے ان کو یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. بتائیں تو کہنے لگے کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم جانا، آپ شیخ کہہ رہے ہیں اس کو، دیکھیں اعتقاد منائیں اس کا. اب تم جاؤ گے نا عمرے پہ جا رہے تو اس طرح کرنا، بس تم عمرہ کر کے واپس آ جانا، مدینہ نہ جانا. اچھا جی اب بتاؤ، اب یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ کتنا بڑا مرید تھا. اب وہ چلے گئے عمرے پہ، عمرے گئے تو کہنے یار یہ کیا بات ہے، مدینے نہ جاؤں گا.
بڑا نقصان ہو جائے گا میرا. اب شیطان نے اس کو پکڑ لیا. شیخ سے اعتقاد کو اس نے کمزور کر دیا. حالانکہ کتنا بڑا مرید تھا کہ اس کی کمر کی ہڈی نکل آئی تھی, لیکن پھر بھی دیکھا شیطان نے اس کو لگا دیا. کہتا نہیں یار خزو کیا پتہ چلا میں ہو یا تم یہ مدینہ ہے, عجیب بات ہے, یہاں مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت نہ کروں کیا ہوگا. خیر جنہوں کیا کیا, عمر کے بعد سفر کیا, مدینہ کو شروع کر دیا. اچھا زمانہ تھا, کشف والا زمانہ تھا, بڑے زمانے کی بات تھی. جیسے ہی روزے پہ گئے تو نبی ہم ظاہر ہو گئے اور آپ نے کہا تو کرنے یہاں گیا ہے, اور سخت ناراضگی کی اظہار کیا ان سے. وہ تو وہیں ختم. اب جناب پیچھے بھاگے, وہ کتاب میں لکھا ہے پیچھے بھاگے. شیخ تو پہلے پتہ چل چکا. کہتا اب کیا رونے کی بات ہے, میں نے تجھے کیا کہا تھا, میں نے کسی دشمنی کے تحت نہیں کہتا, میں تیری تربیت کر رہا تھا, مجھے پتا تھا تو اب اس اہل نہیں ہے تو ابھی وہاں چلا جائے. ابھی میں نے تجھے اتنا تیار نہیں کیا کہ تو حاضری دے سکے اس جگہ پر, تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم برا کر کے واپس آ جا. مرید ہر مقام کو جانتا ہے. مرید ہمیں سے کوئی کرے گا ایسا کام؟ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی تو میں کسی سے کہہ دیا میں کہ آپ پہلے آپ مدینے جا رہے ہیں, اس نہیں آپ پہلے عمرہ کر یہ کمال, ہم آپ ٹکٹ وہاں کر لیں. ٹکٹ یہ تو ہم سے نہیں ہوتی, ٹکٹ فلاں ناراض ہونا شروع ہو گئے. میں کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں, میں پیچھے ٹائم میں یار میں شاید غلط انسان کے سامنے بات کر کے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے. خیر اب بیٹھ کے بیچارے پھر ہوا, کتنے بڑے درجے کا آدمی تھا, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. بہت روئے, بہت کریا کیا, بہت زندگی بس ایسے گزارنے لگے. تو پھر حضرت نے کہا حج کا زمانہ ہے, کہتے جا حج کرا. اب حج نے کس نے کہا؟ شیخ. کہتا حج کرا, لیکن اب حج کرنے جب جائے گا, حج پر جب جائے گا تو عمرہ بھی اس پہ چلے جانا, مدینہ منورہ حاضری بھی دے آنا. بڑے سبحان اللہ, کیا سفر ہوگا مجھے بتایا. اب تو جناب عمرہ کیا, جیسے ہی وہاں پہنچے تو سرکار نے پھر زیارت ہوگی. سبحان اللہ, اتنی توجہ اور شفقت فرمائی آپ نے کہ تو خوب آیا, بہت خوش کیا تو نے مجھے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ جا کے, یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کا اعتقاد کیجیے, ہر وقت کرتے رہتے ہیں. میں نے دونوں پہلو آپ کو بتا دیے کہ اعتقادی تبلیغ کرنا کسی مرید کو بہت خطرناک ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب ہمیں کھینچ رہا ہے, بنا رہا ہے, پیسے کھینچ نہیں کر رہا ہے, مجھ سے محبت کرو, میرے پہ اعتقاد رکھو, میرے یہ فلاں کرو. جو کچے مرید ہوں تو بس ڈال دے گا نا ان پہ کہ تو بڑا لالچ شیخ ہے بھائی. اور امپورٹنٹ اتنا ہے یہ کہ اس کے بغیر راستہ ہی کوئی نہیں ملتا, راستہ ہی ہے کوئی نہیں. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک جس کا بھی جو شیخ ہو, جس مقام پہ بھی جائے, سب سے پہلی چیز کیا, میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو ہے اپنی چاہت سچی ہونی چاہیے. اور یہ چاہت ایسی ہے کہ اس میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, بہت کچھ کیا, ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جس کو اللہ نے کہا چھوڑ دو. سبحان اللہ. اللہ اس چاہت میں ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جس کو اللہ نے کہا چھوڑ دو, مجھے پسند نہیں, اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس کے قریب نہ جانا. لا تقرب الفاحشہ, اور فحشہ میں کیا قریب بھی نہ جاؤ. فحش میں کیا چیز ہے؟ اللہ جو سب فحشی ہیں جو ہے تماشا, تو اس کے لیے یہ نہیں کرو نہ کرو بات نہیں کی, بلکہ کیا ہے قریب بھی نہ جاؤ, اس ذرائع کے قریب بھی نہ جاؤ, اس میں الجھ نہ جاؤ. یہ چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں جو تو پسند کرتا ہے میں وہ کروں, جس سے تو ناراض ہے میں وہ نہ کروں. یہ چاہت پیدا ہو گئی اور آپ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تو اکیلا نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے تیرے لیے, تیری چاہت کی میں قدر کرتا ہوں, میں تجھے ایک اسسٹنٹ دیتا ہوں, اس کے پاس چلا جائے. اب میری بات سمجھیں آپ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں چاہت, وہ چاہت ہوگی نہیں آتے میں کروں گا جی, مجبور ہاں, یہ کام بھی کر لیں گے, تھوڑا ادھر بھی کر لیں گے, بچے کیا کہیں جی, فلاں کر لیں گے. چاہت نہیں ہے. پھر شیخ بھی ایسے ہی ملتا ہے, کئی قسم کے شیخ ہیں. پھر ایسی شیخ ہاں ٹھیک ہے, پھر ایسے چاہیے نا تجھے, یہ بیٹھے اس کے پاس چلا جائے, وہ آدھے پیسے وہ کھائے گا, آدھے وہ کھائے گا. پھر دونوں مل کے دیکھیں گے ٹی وی, گانے بھی دونوں سنیں گے, اور دونوں پھر ایسی نعتیں سنیں گے جس میں ڈھول بھی بج رہے ہوں گے. تم واہ جی کیا بات ہے, تو بھی سچ تھے, میں بھی سچ, دونوں عاشق رسول. ہار پہنے ہوں گے پیر صاحب نے, پیچھے وہ ڈم ڈم ڈھول بج رہے ہوں گے, عورتیں بھی ناچ رہی ہوں گے, تماشے لگے ہوں گے. ہیں ایسے پیر مرید نہیں ہے, ہیں آپ کی چاہت یہ تھی.
اگر آپ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ جو تو چاہتا ہے میں وہ چاہوں گا، سبحان اللہ، اللہ جو تو چاہتا ہے میں چاہوں گا، بس تو کہے گا تو کر نہیں سکتا، کمزور ہے، تو کیسے کرے گا، زمانہ بڑا خطرناک ہے، تیرے لیے بڑا مشکل ہے، تو نے بڑی پیاری بات کی، خوش کر دیا، ہاں میں تجھے اپنا اسسٹنٹ دیتا ہوں، تجھے اس تک پہنچا دے گا، بولے سبحان اللہ، وہی ہوتا ہے شیخ جس کو اللہ دیتا ہے، پہنچائے کہ سمجھ بندہ ڈیوٹی لگا دے اس کو۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ چاہت پکی، اس کے بعد پھر کیا آئے گا؟ شیخ، تو پھر شیخ کے ساتھ کیا؟ اعتقاد ہو جائے گا، اعتقاد پکا ہو جائے گی، یہی ہے اللہ نے مجھے پسند کر دی، یہی بس ہے جس پہ چڑھ کے میں نے جانا ہے، اللہ نے ٹکٹ دے دیا اس بس کا، یہی میری فلائٹ ہے، اللہ۔ پھر اس کے اعتقاد کو آزمانے کے لیے کبھی آزماتا ہے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ اعتقاد کے بعد محبت، پھر آزمائے گا کہ اعتقاد کا پکا ہی نہیں ہے، پھر محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، پھر محبت یہ نہیں جی بھول گئے تھے مجھے کیوں نکالا والا بات نہیں، جی ہم تو بھول گئے تھے جناب، کوئی بھوکا ہے، کسی کو کھانا نہیں ملتا، سب آزمائشیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تھپڑ پڑتا ہے منہ پہ انسان کے، ایک دم جور ہو تم پکے 40-30 سال چوریے کرتے رہے تو آؤ تو میرے پاس میں ٹانگیں توڑتا ہوں، استغفار کثرت سے میری چاہت کرتا ہے، محبت کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں۔ پھر محبت اگر پکی نظر آ گئی، پکی ہے، تو پھر تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ اطاعت اس میں کتنی، کیوں اصل تو اطاعت ہے، تو یہ چاہت تو یہ لے کر آیا تھا کہ جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا، تو جس شیخ کے پاس بیٹھا ہے وہ تجھے اسی کے لیے تیار کرے گا، جو اللہ چاہے وہ کر، اللہ دن رات اس کا یہی میسج جائے گا، یہ میسج ملتا ہے صبح شام، آپ کو نہیں ملتا، صحیح بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہوں میں؟ ہاں، دن رات یہ میسج ڈفرینٹ رنگ کے اندر ہوتا ہے کہ وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، اور چھوڑ دو جس کو نہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر محبت پکی ہوگی تو یہ اسی اطاعت پہ مرید چلنا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک بہت بڑا کرم کیا ہے، ہمارے دروازے کھول دیے ہیں، کمزوریوں کو ختم کرنا اللہ کا کام ہے، بس اپنی چاہتوں کو پکا کرو، اللہ تعالیٰ وہی بھی ہے، ہمیں چاہنا تجھے۔ دیکھو جنازے اٹھتے ہیں، جب مرتا ہوں میں مرنے والوں کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں اس کی جگہ ہوتا ہوں گا، کل میں ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کیا کمایا دنیا سے، میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ پیسے، دولت، مال، بیوی، بچے، گھر بار، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں جس کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، وہ ایک ہی چیز تھی، اللہ کی رضا میرے پاس ہے۔ اللہ راضی مجھ سے تو میری موت نہ ہوتی، بلکہ میری ایک نئی زندگی مجھے مل رہی ہوتی، لوگ رو رہے ہوں گے اور وہ آدمی ہنستا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اسی کے لیے ساری محنت ہے ساری۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنے شیخ سے پکا، سبق پکا ہو گیا آج کا، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ شیخ سے اپنا اعتقاد پکا، آزمائش ہو جائے گی کبھی، اچھا انشاءاللہ۔ چلیں دعا کریں اللہ پاک ہماری جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں میں صحیح پہنچاتی ہوں، آپ کو پتہ نہیں، مجھے کہنا تو آتا ہے، جاہل قسم کا آدمی، نادان قسم کا، آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، اللہ کرے میں پہنچا سکا ہوں آپ کو اور میری بات سمجھ گئے ہوں، اگر سمجھ گئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین النبی والامین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا عمدنا كل ذلك لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم استقبلنا بسنته ودفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب
الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك اللطف والعافية المعافاة في الدين والدنيا والآخرة والمال. اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها وجنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك اللطف والعافية المعافاة في الدين والدنيا والآخرة والمال. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في قلبي، اللهم عافنا في بدني. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة. اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ دانشتہ غیر دانشتہ بھولنے چوک میں ہونے ان سب کو معاف فرما. اے میرے مولا جس راستے پہ تم نے اپنے فضل کرم سے ہمیں ڈالا ہے، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی رضا کا راستہ میرے مولا، اس راستے پہ تو ہمیں کامیاب فرما دے. اے میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں شر نفس و شر سے شیطان سے بچا لے. اے میرے مولا جو بھی چیزیں اس میں اسباب ہیں میرے مولا، اس راستے پہ چلنے کے طریقے ہیں، جو اصول ہیں میرے مولا، ان پہ کارآمد بنا دے میرے مولا، ان پہ ہمیں چلنے والا بنا دے میرے مولا. یا اللہ راستہ آسان فرما دے ہمارے لیے. یا اللہ یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. اے میرے مولا ہمیں خوشنودی کے ساتھ میرے مولا ہنستے ہوئے جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ ہمارا شمار ذاکرین میں کر دے، شاکرین میں کر دے، عابدین میں کر دے. یا اللہ اپنے چاہنے والوں میں کر دے. اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے ہمارے لیے اپنی محبت اور معرفت کے دروازوں کو کھول دے. اے میرے مولا ہماری دنیا پریشانی جو ہے سو موجود ہے ہمارے ساتھ میرے مولا، ان کو تو ہماری نیکیوں میں بدل دے میرے مولا. اور پریشانیوں مصیبتوں ظلم پہ ہمیں میرے مولا تو انعام عطا فرما اور ہمیں صبر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، صابری میں ہمارا نام لکھ دے میرے مولا. یا اللہ ہمیں سب انسان بنا دے، ہم کسی سے بدل نہ لیں، کسی سے انتقام نہ لیں. یا اللہ کسی سے غصہ نہ کریں، کسی سے دشمن نہ کریں. عفو درگزر کرنے کا ہمیں میرے مولا شعور عطا فرما دے. یا اللہ عفو درگزر کرنے کا ہمیں شعور عطا فرما دے. اے میرے مولا ہماری سچی تربیت فرما دے. یا اللہ ہمیں ایسی جگہیں پہنچا دے، ایسے مقامات پہ پہنچا دے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما جہاں ہماری تربیت ہو میرے مولا، ہماری اصلاح ہو، ہماری غلطیاں ہمیں نظر آئیں میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بہت تھوڑا وقت ہے ہماری زندگی کا میرے مولا، اس ساری زندگی کے وقت کو ہمارے لیے کارآمد بنا دے میرے مولا. یا اللہ لاجانی باتوں سے ہمیں بچا لے، فضول باتوں سے ہمیں بچا لے. یا اللہ فضول جھگڑوں سے ہمیں بچا لے. بس اپنی چاہت دے دے، اپنی محبت دے دے، تو اپنی محبت ہی ہماری منزل بنا دے میرے مولا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما. اے میرے مولا ذکر کو ہمیشہ ہماری زندگی میں جاری فرما دے. اے میرے مولا جہاں جہاں اس سلسلے کا ذکر ہے خوب پھیلا دے، چار دان میں اس ذکر کو پھیلا دے. اور میرے مولا ہمیں اس چیز کے لیے استعمال فرما لے، جہاں جہاں بھی ہمیں ذکر کے لیے جانا پڑے میرے مولا ہمیں وہاں پہنچا دے. اور یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے آسان بھی فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.